بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم مرتد جس نے قرآن کی توہین کی، رسول اللہ کی توہین کی، اس کے سلسلے میں نے جو اپنا بیان جاری کیا تھا اس میں یہ اپیل کی تھی کہ اس کے خلاف متحد ہو کر دھرنے پر بیٹھا جائے اور ایک بڑے وکیل کو کرنے کے بعد ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ ایک بات بہت صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو خمس کلیکٹ کرتے ہیں، یہ خمس جو ہے یہ کسی اور کا نہیں، یہ اللہ اور رسول کی امانت ہے۔ تو اب اگر بڑے وکیل کو کرنا ہوگا، سپریم کورٹ کے وکیل کو کرنا ہوگا، تو اس کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے۔ میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو میں یہ کام کر دیے ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ خمس اگر دین کے ہی کام میں نہیں خرچ ہوگا تو پھر کہاں خرچ ہوگا؟ اس سے پہلے روہت سردارنا کے خلاف جب معاملہ کرنا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہ بات چیت کی تھی، سپریم کورٹ کے وکیل سے بات بھی کر لی، لیکن فنڈ کی کمی کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو پایا تھا۔ آج پھر جو پوزیشن آئی ہے تو ہم کیوں نہیں کورٹ کا دروازہ کھٹکھاتے، ہم اس کے خلاف ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک کیوں نہیں جا رہے؟ اس کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے۔ اور یہ جتنے فنڈ کلیکٹرز ہیں سب کے سب، چاہے وکٹوریہ اسٹریٹ پہ ہوں، چاہے دلی کے اندر ہوں، چاہے بامبے کے اندر ہوں، جتنے بھی خمس کلیکٹرز ہیں ان کو خمس کو نکالنا پڑے گا، بڑا سے بڑا وکیل کرنا پڑے گا، اس لڑائی کو ٹھیک سے لڑنا پڑے گا اور اس کے خلاف متحد ہو کر دھرنے کے اوپر بیٹھنا ہوگا۔ اس میں کسی طرح کی پالیٹکس نہیں ہوگی۔ بھول جائیے اپنے اپنے تمام معاملات، اپنے تمام اختلافات بھولیے، بعد میں بات کر لیا جائے گا۔ وقف کی اور شیعہ کالج کی اور دنیا بھر کی اور جو اختلافات ہیں ان پہ بعد میں بات چیت۔ یہ وقت ہے، اس وقت متحد ہونے کے بعد اس کو جواب دینا ہے۔ چھوٹی موٹی توہین نہیں ہے، قرآن کی توہین ہے، رسول اللہ کی توہین ہے۔ اس کا کور پیج دیکھتے ہی جو ہے اس کمبخت مردود نے جو لکھا ہے اس کے اندر، اس کے لیے خون کھول رہا ہے۔ تو ہم کو قانون نے جو رائٹ دیا ہے، ہم دھرنا بھی کر سکتے ہیں، ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر ہم دھرنا کریں، ہم قانونی طور کے اوپر جا سکتے ہیں، اس کے خلاف کیس کے اندر وہ کریں اور ایف آئی آرز کی جائیں۔ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی پالیٹکس نہیں ہوگی اور سارے اختلافات بھلانے کے بعد سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا۔ اگر ان پوائنٹس پر بھی ہم متحد نہیں ہوئے تو پھر یہ اتحاد کی جو نوٹنکی کی جاتی ہے اس کو کرنا بند کر دیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت متحد ہو کر پراپر ڈھنگ سے ہم ایکشن لیں، اور وہ جو مال ہے دین کا مال ہے، یہ دین کا مال جو ہے، چونکہ یہ دین کے اوپر وقت آیا ہے، اس کے لیے بہتر سے بہتر وکیل کرنے کے بعد اس کے خلاف لڑائی چاہے جتنی دور تک چلے ہم لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ فائنینشل سسٹم سنبھالنا ہوگا، آپ بتائیں، ہم لوگ تیار۔ ہمارے اگر کہنے سے، ہمارے آگے نکلنے سے اگر پبلک پیچھے آ گئی ہوتی تو ہم بالکل آ گئے ہوتے، لیکن پبلک آج بھی آئے گی، قوم آئے گی تو عوامے کے پیچھے آئے گی، ان لوگوں کے پیچھے آئے گی کہ جو محراب منبر پر جاتے ہیں۔ تو وہ سب متحد ہو کے آگے آئیں، سارے اختلافات کو پس پشت ڈال دیں۔ میں نے پچھلے اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، اور اس کے خلاف اس کا سخت نوٹس لیں۔ جب تک حکومت اسے گرفتار نہیں کرتی ہمارا کوئی موومنٹ رکنا نہیں چاہیے۔ بہت ہو گیا، بائٹ جاری ہو گئی اور بیانات جاری ہو گئے اور جلسے ہو گئے اور مجلسوں میں تقریر ہو گئی اور خطبوں میں بول دیا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ پریکٹیکل کرنا پڑے گا، اور پریکٹیکل یہ ہے کہ ہم کو سب سے پہلے متحد ہونا پڑے گا۔ سارے اختلافات کو پس پشت ڈال کر متحد ہو کر سیسا پلائی دیوار بننے کے بعد اس لڑائی کو لڑیں گے۔ اور فائنینشل سسٹم جو ہے یہ کسی اور کا مال نہیں، امام کا مال ہے، دین کا مال ہے۔ اس مال کو اس میں خرچ کرنے کے لیے ہمیں دونوں کام کرنا پڑے گا، ہمیں دھرنا پردرشن بھی کرنا پڑے گا، ہمیں ایف آئی آرز بھی کرنی پڑیں گے، اور ہمیں بڑے وکیل کے ذریعے اس ملعون کے خلاف، اس کمبخت کے خلاف، اس کے پیچھے جو فکر کام کر رہی ہے اس کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی۔ خدا حافظ۔